اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں 5 رمضان المبارک کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جس کے کرنے سے ہر بلا، ہر آفت آپ سے دور ہو جائے گی، ہر بیماری دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ عز و جل ہر حاجت فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے 5 رمضان المبارک کو یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اس وظیفے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں، کیونکہ یہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ تو آج آپ کے لیے خاص طور پر میں اسم اعظم کا وظیفہ لائی ہوں۔ تو میں اپنا وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ خصوصی دعاؤں میں حصہ بھی لے سکو۔ تو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ہر روز نئے وظائف لے کر حاضر ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ ان وظائف سے مستفیض ہو سکو اور اس کے علاوہ اس کی رمضان المبارک کی برکات حاصل کر سکیں۔ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے، تو آپ لوگ بھی رمضان المبارک میں محنتیں کر کے زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے رمضان المبارک میں کثرت سے ثواب حاصل کرنے والوں میں سے بن جاؤ اور اس کے علاوہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جن کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ تو اس کے تحت میرات جلد 3 صفحہ نمبر 142 تا 143 پر فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آراستگی یعنی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے اور سال بھر تک فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ جنت خود سجی سجائی پھر اور بھی زیادہ سجی سجائی جائے، پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی، اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے بھی ورا ہے۔ بعض مسلمان رمضان میں مسجدیں سجاتے ہیں، یہ بھی اسی حدیث کی اصل ہے۔ تو جنت کی عظمت کے تو کیا ہی کہنے، کاش ہمیں بے حساب بخش دیا جائے اور جنت الفردوس میں مدینے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے، الحمدللہ عز و جل۔ اور آپ لوگ رمضان المبارک جنہیں نصیب ہوا ہے تو رمضان المبارک کی بہاروں سے مستفیض ہو جائیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے پچھلے سوال کا جواب دیا، ان کا سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت کتنے لوگوں کو، کتنے گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے؟ تو اس کا درست جواب تھا 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ تو وہ لوگ نہایت ہی خوش نصیب ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے۔ ان کے لیے مدنی تحفہ ویڈیو کے آخر میں پیش کیا جائے گا۔ وہ کون سے 10 خوش نصیب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جواب دیا ہے؟ تو اپنا نام سننے کے لیے ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، پھر آج کی ویڈیو کا ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور عطا کیے تاکہ 2 اندھیروں کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ تو مدینے کے سلطان سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفا کرے گا۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم عز و جل، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔
پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے لیے ایک لاکھ رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ تو کتنی ہی زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں، لہٰذا کمر بستہ ہو جائیے، خوب عبادات کیجئے، خوب خیرات کیجئے، کیونکہ رمضان المبارک کا جو بابرکت اور مبارک مہینہ ہم پہ جلوہ گر ہو چکا ہے، ایسا مہینہ پھر کبھی بھی نہیں آتا ہے۔ تو اس مہینے کی برکات حاصل کرنے کے لیے آپ کو بس اتنا کرنا ہوگا کہ تہجد کی ادائیگی کرنی ہوگی، نماز چاشت پڑھنی ہوگی، نماز اشراق پڑھنی ہوگی، نماز پنجگانہ ادا کرنی ہوگی، صلاۃ الاوابین پڑھنی ہوگی، اس کے بعد جتنے بھی نوافل ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے، کیونکہ رمضان المبارک وہ واحد مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض جتنا ہو جاتا ہے۔ تو نفل ہرگز نہیں چھوڑنے، بعض لوگ نفل چھوڑ دیتے ہیں، تو نفل نہیں چھوڑنے، غیر موقدہ سنتیں بھی نہیں چھوڑنی، ساری نماز مکمل پڑھنی ہے کہ اس میں بہت زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، تو 70 گنا زیادہ ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ 5 رمضان المبارک کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس دن، آپ 5 رمضان المبارک کو بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، رمضان المبارک کے کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس میں اعظم کا وظیفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 5 نمازوں میں سے کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور جائے نماز پر بیٹھ کر وہیں آپ نے اول آخر 100 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 100 بار درود پاک پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی آسان ترین چیز ہے، اور میٹھا میٹھا سلام درود آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی، کون سا اسم گرامی ہے؟ یا اللہ یا واسع، یا اللہ یا بارئ، یا اللہ یا رحمان، یہ آپ نے 3 نام پڑھنے ہیں۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے 11 بھی کہہ دیا ہے، تو آپ لوگ جتنا چاہیں آسانی سے درود پاک پڑھ لیں۔ تو بہت ہی مبارک وظیفہ ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 1 گلاس پانی کا لینا ہے اور اس پر دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد وہ پانی پی لینا ہے، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں افطاری کے وقت آپ رکھ لیں، اور افطاری کے وقت سارے گھر والے وہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں۔ تمام بلائیں دور ہو جائیں گی، تمام آفتیں دور ہو جائیں گی، تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ جو تھوڑا سا پانی بچا ہوگا مغرب کے بعد وہ گھر کے چاروں کونوں پر پھونک دیں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ جب کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجت بھی پیش کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ، ان اسماء گرامی کی برکت سے میری فلاں فلاں حاجت کو پورا فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری فرما دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ اب ان لوگوں کا نام جنہوں نے سب سے پہلے سوال کا درست جواب دیا، وہ کون سے حضرات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے درست جواب دیا ہے، ان کا نام، ان کے ناموں میں سب سے پہلے جس کا نام ہے وہ ہے، ان میں جو پہلا نام ہے وہ ہے آزاد فاطمہ، انہوں نے سب سے پہلے سوال کا جواب دیا، اور اس کے بعد ارشد احمد ہیں، اور حسنہ جبین ہیں، رئیسہ ہیں، انہوں نے درست جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ سید الیاس ہیں، انہوں نے درست جواب دیا ہے، اور اس کے علاوہ ناہید عمیر ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، عمیر عباسی ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، محسن علی ہیں، عیسیٰ مومن ہیں، ایسے ہی ان کا نام ہے، فریدہ صدیق ہیں، ذوالفقار علی سومرو ہیں، انہوں نے درست جواب دیا ہے، صدیق اوان ہیں، نظام انصاری ہیں، شیراز علی ہیں جنہوں نے درست جواب دیا، شہناز بیگم ہیں، محمد کامران ہیں۔ تو یہ تمام نام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے درست جواب دیا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجات مرادیں پوری فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل پریشانی حل فرما دے، آپ کی تمام حاجات دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، آپ کی حاجتیں پوری کر دے اور اپنی جناب سے بے حد و حساب رزق عطا فرما دے۔ اس کے علاوہ آپ کو مدنی تحفے کے طور پر 10,000 درود پاک کا ثواب دیا جاتا ہے، قبول کریں۔ اور آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ کچھ یوں ہے، جو سب سے پہلے 10 لوگ سب سے پہلے سوال کا درست جواب دیں گے ان کا نام شامل کیا جائے گا، تو آپ لوگ بھی اس میں شامل ہوں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ کون سے 2 نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، وہ کون سے 2 نور ہیں جو امت محمدیہ یعنی ہم سب کو کون سے 2 نور ہیں جو عطا ہوئے ہیں۔ وہ 2 نور آپ نے اس کا جواب دینا ہے آج کی ویڈیو میں، اور مدنی تحفہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ جو سب سے پہلے 10 دیں گے ان کو مدنی تحفہ، اور باقی سب کے لیے بھی خصوصی دعا کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔